اسی اہل ایمان ہو کے مسلمان ہو کے آپ دے امتی کہلوا کے آپ دے امتی ہو کے کس سوچ دے اندر اسی مبتلا کہ اللہ سانو پوچھے گا نہیں؟ اللہ فرماندے نے اللہ یا باسو محبوبہ انہاں نو کہہ دیو کل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. کیوں نہیں؟ مبالغے دا سیغہ فرمایا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، وربی اللہ نے اپنی قسم کھا دیئے، اللہ دی قسمیں، رب دی قسمیں، لتبعثن اسی تانوں اٹھاواں گے، ثم لتنبؤن بما عملتم پھر ایک ایک لمحہ، ایک ایک رات دی کڑی، ایک ایک دن دی کڑی، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ دے بارے اسی تواڈے کولوں سوال کراں گے. بما عملتم کی تسی کردے رہے ہو زندگی دے اوتے، کیڑے نیر ماردے رہے ہو زندگی دے اوتے، بما عملتم جو تسی کردے رہے ہو قیامت والے دن اس دا پوچھیا جانا ہے. وذالک علی اللہ یسیر. یہ کوئی مشکل گل ہے ساڈے واسطے؟ کوئی مشکل نہیں. حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے. جتھے نبی پاک دا نام آئے نا اوتھے محبت دے نال تسی انشاءاللہ بولنا ہے. سبحان اللہ دی مینوں نہیں لوڑ ہے نہ کہانی ہے میں تواڈے کولوں. انشاءاللہ توجہ نال اختصار نال چند گزارشات تواڈے سامنے گوش گزار کراں. انسان دی زندگی تے بہت سارے مراحل آندے نے، انسان بہت سارے مراحل چو گزردا ہے، جنہاں دے وچوں چند مراحل قرآن مجید چ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے نے. پہلا مرحلہ فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان تے کو بھی لمحہ آئے کہ انسان قابل ذکر چیز نہیں سی. جدوں کوئی چیز ہوئے تو انسان دا ذکر کردا ہے نا، جدوں کوئی شے ہوئے ہی نہ وجود چی نہ ہوئے تو اس دا ذکر ہوندا ہے نہیں ہوندا. تو اللہ پاک نے انسان نو اس دی اوقات، اس دی اصلیت یاد کران واسطے بات قرآن مجید اور فرقان حمید دے اندر ذکر بھی فرمائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پابند بھی کیتا ہے کہ آپ نے ہر ہفتے دے وچ جمعے دی دوسری رکعت دے اندر یعنی فجر دی جمعے دی دوسری رکعت دے اندر اس دی تلاوت فرمائی. او ویلا ہے کہ انسان قابل ذکر چیز نہیں. دوسرا مرحلہ فرمایا من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ. پھر انسان قابل ذکر چیز ہویا ملاپ تو بعد ماں دے رحم دے اندر ٹھہر کے علقہ مضغہ اے بنے ایک قابل چیز ذکر ہو گئی. پھر فرمایا تیسرا مرحلہ انسان تے ثم السبیل یسرا. پھر پیدائش تے رب نے آسان کیتے نے راستے انسان تے. ایک وقت انسان تے اے بھی گزرے. چوتھا مرحلہ فرمایا ثم اماتہ فاکبرہ. اساں پھر اس نو موت بھی دیتی ہے تے اس نو قبر بھی دیتی. اور پانچواں مرحلہ کہ اسی کل قیامت والے دن اس نو اپنے سامنے کھڑا بھی کریں گے. یہ 5 مراحل دے اندر انسان دی زندگی دا آغاز اور انتہا ہے. لیکن ان مراحل دے اندروں کامیاب او انسان ہے جیدہ معاشر دا میدان اچھا ہو گیا، قیامت والا دن اچھا ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت دا حقدار بن گیا. آپ دے ہتھوں حوض کوثر دا جام پی گیا.
وہ انسان ان سارے مراحل چو کامیابی نال گزر گیا ہے۔ کافر لوگ تے اس واسطے ظلم اور زیادتی کرتے سن کہ انہوں دا عقیدہ سی کہ اساں مرن تو بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ گمان کرتے سن کافر لوگ کہ اللہ سانو زندہ کرم تے قادر نہیں۔ تائیوں تے ایک بندہ آ کے نبی علیہ السلام دے سامنے مردے دی ہڈی نو بھور کے تے سامنے رکھ کے فرماتا محبوبہ اللہ اس تو بھی زندہ کر دے گا۔ انہوں نے عقیدہ اور نظریہ سی کہ اسی اٹھائے نہیں جانا، ساڈے کولو زندگی دے مراحل، ساڈے کو زندگی دے لمحات دا سوال نہیں ہونا۔ او زندگی تے اس واسطے رب دی مخالفت تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت بسر کردے سن۔ اسی اہل ایمان ہو کے، مسلمان ہو کے، آپ دے امتی کہلوا کے، آپ دے امتی ہو کے کس سوچ دے اندر اسی مبتلا کہ اللہ سانو پوچھے گا نہیں۔ اللہ فرماندے نے اللہ یبعثوا، محبوبہ انہاں نو کہہ دیو کل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کیوں نہیں؟ مبالغے دا سیغہ فرمایا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، وربی اللہ نے اپنی قسم کھا دیئے، اللہ دی قسمیں، رب دی قسمیں، لتبعثن اسی تو انو اٹھاواں گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر ایک ایک لمحہ، ایک ایک رات دی کڑی، ایک ایک دن دی کڑی، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ دے بارے اسی تواڈے کولوں سوال کران گے۔ بما عملتم کی تسی کر دے رہے ہو زندگی دے اوتے، کیڑے نیر مار دے رہے ہو زندگی دے اوتے، بما عملتم جو تسی کر دے رہے ہو قیامت والے دن اس دا پوچھیا جانا ہے۔ وذالک علی اللہ یسیر، کوئی مشکل گل ہے ساڈے واسطے، کوئی مشکل نہیں۔ قرآن مجید ایک اور مقام سنیے، فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ، بلا اتھے بھی یہی لفظ نے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ فرماندے نے تسی سمجھ دیو کہ تانوں مرن تو بعد اٹھائے نہیں جانا۔ میں قیامت دے دن دی قسم رب ہو کے قسم کھانا، اللہ نالو سچی گل کرن والا کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ نالو سچی گل کرن والا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی رب نے قسم کھا کے تیرے میرے دماغ دے دروازے تے دستک دیتی ہے، کھڑکی کھولی ہے۔ قیامت دے دن دی قسم ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جڑا نفس ملامت کر دے او دی قسم اسی کھانے ہاں۔ ایحسب الانسان، اوے کیڑے سوچاں چ پے گئے ہو، کیڑیاں فکراں چ لگ گئے ہو، کیڑی دنیا داری چ تسی کھو گئے ہو۔ ایحسب الانسان لن نجمع عظامہ، کہ اساں تانوں کٹھیاں کرن تے قادر نہیں۔ محبوبہ انہاں دے کان کھول دے، سینیاں تک گل پہنچا دے، دماغاں دیاں کھڑکیاں کھول دے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اے آندے کھڑا کرنا اسی تواڈے ایک ایک پورے نو بھی جوڑاں گے، اسی تیرے پرنٹ بھی جڑے نے وہی بناواں گے جڑے دنیا تے سن، اسی ایویں کرن تے قادر ہاں۔ تو میرے بھائی پھر کیڑی سوچ کیڑی فکر چ اسی پھردے ہاں، اللہ دی بغاوت، اللہ دے نبی دی بغاوت پہ کردے ہاں۔ کافر اس بات تے چلو او یہ سمجھدا سی کہ اسی اٹھائے نہیں جانا۔ کیا تیرا میرا ایمان نہیں کہ ایک وقت آن والا ہے جتھے موت دا پیغام آنا ہے؟ کیا تیرا میرا اس بات تے ایمان نہیں کل معاشر دا میدان لگنا ہے؟ کل تہاڈا میرا یہ ایمان نہیں کہ کل نو رب دا سامنا کرنا ہے؟ کیا تہاڈا میرا یہ ایمان نہیں کہ کل قیامت والے دن محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سامنا کرنا ہے؟ پھر کیڑی سوچ، کیڑی سستی، کیڑی کاہلی، کیڑی دنیا داری۔ یقین جان لو اللہ دی قسمیں او خوش نصیب انسان ہوئے گا جڑا قیامت والے دن کامیاب ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دیاں گا گل سمجھان واسطے، انشاءاللہ تہاڈی ذہن چ گل بہے گی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید سے بات کہی ہے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ۔ اللہ فرماندے نے قیامت والے دن کچھ ایسے خوش نصیب ہون گے جنہاں نو دائیں ہاتھ دے اندر نامہ اعمال دیتا جائے گا۔ میں اس دا ترجمہ اس انداز نال کردا ہاں، اور اللہ دی قسمیں
سوچ دے اندر پو، اس لمحے نو یاد کرو، اس وقت نو یاد کرو۔ قرآن دی اللہ نے قرآن مجید سے لمحہ بیان کیتا تو کمال کر دیتی ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جنہاں نو دائیں ہاتھ نامہ اعمال پکڑا دیتا گیا۔ میں آنا ہوتا اے انداز ہوئے گا، بچہ ہوئے میٹرک کلیئر کرے، ایف اے کلیئر کرے، کرم تو بعد اپنی والدہ نو جا کے اپنی یا پیش کرتا ہے کہ اماں جی اب ویکھ لو میں کامیاب ہو گیا آ گیا، ابا جی اب ویکھ لو میرا نتیجہ آؤٹ ہویا ہے تے آپ ویکھ لو میرا رزلٹ کارڈ ہے، میں کامیاب ہو کے آ گیا۔ کڈی خوش نصیبی والی گل ہے، قیامت والا دن ہوئے تے انسان زندگی اداں دی بسر کر کے جائے، سجے ہاتھ نامہ مال ملے تے سامنے محبوب کھڑے ہون تے آ کر کے سامنے بندہ کر کے وکھائے محبوب نو، محبوبہ میں زندگی چ کامیاب ہو کے آ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نو اپنا نامہ اعمال کھول کے وکھائے، اے صدیق جی میں کامیاب ہو کے آ گیا، عمر جی میں کامیاب ہو کے آ گیا۔ اس نالوں وڈی سعادت دی گل کی ہے، انسان دی ہسٹری کھلے تے رب دے سامنے بندہ پیش کرے، اللہ میں ویکھ لا کامیاب ہو کے آ گیا، میں تیری زندگی چ بغاوت نہیں کر کے آیا۔ اس نالوں سعادت والی گل کیڑی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ دی قسمیں دعوے دار آ، نبی نال محبت دے دعوے دار آ، اساں بڑی محبت کرتے محبوب نال، اور اللہ دی قسمیں محبوب نو جہدے نال بندے نو محبت ہوئے او دے سامنے بندے دی کمی کھول جے بندہ منہ وکھان جوگا نہیں دیندا۔ تے دسو تسی محبت دے دعوے دار ہے ہو کہ نہیں ہے نبی پاک نال؟ تے جے قیامت والے دن اے ہسٹری کھل جائے کہ نماز دا ٹائم سی تے ساڈا دھارا کڈن دا ٹائم سی، ساڈا نماز دا ٹائم سی تے ساڈی کھیتی باڑی دا جدوں فصل جانا اگانی سی تے اے مولوی صاحب نو آکھیا سی کہ جو ہن تانوں پتہ اسی مصروف ہاں، اساں مصروف ہاں، اساں دھاراں پہ کٹ دے ہاں، اسی اے پہ کر دے ہاں، اے کوئی نہیں جے سوال ہونے قیامت والے دن۔ سعادت اور اس دے پر عکس آئیے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس بندے نو بائیں ہاتھ دے اندر نامہ اعمال دیتا گیا، نال یہ دی آہو زاری یا لیتنی لم اوت کتابی، ہائے کاش مینوں نامہ اعمال نہ دیتا جاندا۔ مینوں دسو بائیں ہاتھ یا اس انداز نہ گل نو سمجھو سمجھان واسطے انسان کولو کبیرہ گناہ ہوئے تو ہوئے بھی زنا والا کبیرہ گناہ ہو جائے تے انسان دے باپ نو پتہ چل جائے کہ اس نے ایک کبیرہ گناہ کیتا ہے، توجہ میرے حال بس تسی رکھنی ہے کہ انسان نو پتہ چل جائے کہ میرے باپ نو یہ بات پتہ چل گئی ہے اس نے کبیرہ گناہ کیتے تے کیتا بھی زنا ہے۔ دسو باپ نو منہ وکھان جوگا ہوتا ہے بندہ؟ بولو سارے جواب دیو نال نال، بندہ وکھان جوگا رہندا ہے منہ؟ بول کے دسو ذرا، رہندا ہے منہ وکھان جوگا؟ نہیں رہندا۔ اور مینوں دسو جڑی اسی سیاہیاں پہ مار دیں قیامت والے دن محبوب نے پوچھ لیا دس آ کیوں کیتا جی، کی جواب دیاں گے رب نو؟ آئیے حضرات محاسبہ کیجئے، اے اللہ پاک نے علماء دی ڈیوٹی لائیے محاسبہ تو انو نصیحت کرن دی۔ اللہ دی قسمیں سعادت دی گل ہے، جڑا بندہ گل نو سن کے نصیحت حاصل کر لے، دی دنیا بھی کامیاب ہے، دی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور ایویں دی زندگی بسر ہوئے کہ انسان نو جدوں موت دا پیغام آوے تے کیسا پیغام ہوئے، قابل رشک موت ہوئے۔ اور مارو نے بھی جانا ہے جڑا دکان تے بیٹھا بیٹھا زندگی بسر کردا ہے، اور مارو نے بھی جانا ہے جنہیں دھارا کڑیاں نے ساری زندگی جانوراں دیاں، مر انہیں بھی جانا ہے جنہیں زندگی اللہ دی بغاوت اللہ دے رسول دی بغاوت بسر کی دی ہے، مر انہیں بھی جانا ہے جڑا غلط کام کردا ہے، غلط کاریاں کردا ہے، مر انہیں بھی جانا ہے جڑا سجدے دی حالت ہوئے موت دا پیغام آئے، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ چاستے ہے نا بندہ مرے تو بندہ گوانڈی کہے یار موت ایویں نہیں ہونی چاہیے، مرنا ہے اتنا نہ ہونا چاہیے، زندگی جی اتنا دے عمل کریں گے تو وہ موت آئے گی۔ طلبگار تسی بھی ہو، میں بھی طلبگار ہاں، اللہ چنگی موت دعا کر دیو، اللہ چنگی موت نصیب کر دے، لیکن کلی دعا نال تسی آندے ہو گل بن جائے کر دعا کری جائیے، نہ نماز پڑھیے، نہ بستر چھڑیے، نہ سردی گرمی ویکھیے تے بس بستر چھڑنا نہ پوے، سانو اپنا کاروبار نہ چھڑنا پوے، تے پیغام کی آوے کہ اللہ تعالیٰ سانو موت چنگی دے چھڑے، کیوں ہو سکتا ہے؟ یقیناً سعادت دی موت ہے، جڑے بندے نو موت آئی ہے تے خاتمہ اچھا ہویا ہے۔ قرآن کی آندا ہے
اور اس انداز دا خاتمہ ہے جدوں ادھا موت آ رہی تے پیغام کی ہے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی انسان موت دا پیغام آئے تے اللہ دی طرف آواز ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے مطمئن روح اے پاکیزہ روح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ تو زندگی ایسی بسر کر کے مینوں ناراض نہیں جے کیتا مینوں راضی کرن دی کوشش کیتی ہے نہ دن ویکھے نہ تو رات ویکھی ہے نہ شب و روز ویکھے نے نہ تو اندھیرا ویکھے نہ تو اجالا ویکھیا ہے نہ جناب گرمی ویکھی ہے نہ تو نہ سردی ویکھی ہے اس انداز دے نال زندگی بسر کر کے آیا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ میں تیرے تے راضی تو میرے تے راضی آجا ساڈے بندیاں اندر تے جنت دے اندر داخل ہو جا ایسی موت آنی چاہیے پھر اس واسطے کوشش کرنی چاہیے انسان نو کہ انسان تگدو کرے نیکی دے اندر اپنے معاملات پیچھے چھڑ کے نیکی تقوی دے اندر بڑھن دی کوشش کرے اللہ دا ڈر ذہن دے اندر رکھ دے ہویا آخرت دا ڈر ذہن دے اندر رکھ دے ہویا زندگی بسر کرے اللہ پاک ایسی موت نصیب کرے گا آئیے سنیے سیر اعلام النبلاء دے اندر واقعہ موجود ہے امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ ساری زندگی حدیث بیان کی دیئے حدیث پڑھان دے رہے نے حدیثاں پڑھان دے رہے نے ان موت دا وقت قریب ہے شاگرد کول بیٹھے نے تے شاگرد کی آندے نے استاد جی آ سند پڑھ کے سنایا جے سند پہ پڑھی جا رہی ہے جدوں امام ابو زرع دا نام اس سند دے اندر آندا ہے تے شاگرد خاموش ہو جاندے نے خاموشی اختیار کر جاندے نے ان امام ابو زرع رحمہ اللہ فرمان لگے کی گل ہے تسی کیوں نہیں پڑھ دے تے شاگرد کہن لگے استاد جی تہاڈی صورتحال ویکھدے ہیں تہاڈی کیفیت ویکھدے ہیں دل جڑی ہے دل جناب ڈر جاندا ہے پریشان ہو جاندا ہے تاں تہاڈا زبان تے نام نہیں آ رہا امام ابو زرع فرماندے نے میں پڑھدا ہاں اس سند نو تے الفاظ پڑھنے شروع کیتے نے حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا ابو زرع اتنا پڑھدیاں صحابی دا نام لیا ہے غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہی لا الہ الا اللہ اے الفاظ بول دے پہ نے تے داخل الجنہ اے الفاظ پہ زبان تو جاری ادھروں موت دا پیغام آ گیا موت ہوئے تے ایویں دی ہوئے اللہ انہوں نصیب کردہ ہے جڑا دین دی خدمت کردہ ہے دین دی تابعداری کردہ ہے اللہ اور اس دے رسول دی تابعداری کردہ ہے تاں قرآن آندہ ہے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ او اللہ دی قسمیں او کامیاب ہے او دنیا تے کامیاب ہوئے نہ ہوئے جنہوں ایک ٹائم دی لبے دوسرے دی لبے یا نہ لبے انہوں کھان نو لبے یا نہ لبے پینن نو لبے نہ لبے پہنن نو لبے نہ لبے او کامیاب نہیں کامیاب او انسان ہے جنہوں موت چنگی آئے آخر تے پیغام میں آئے کہ داخل الجنہ جنت دے اندر داخل ہو جا اللہ ہمدہ کامیاب اے بندہ ہے قرآن سنیے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ کامیاب ہوئے جڑا جہنم تو بچا لیا جائے جنت داخل کر دیتا جائے میں سمجھدا ہاں 4 نمازاں دیہڑ دیاں چھڑ دیتیاں نے میرا اے کام ہو گیا میں کامیاب ہو گیا او کتھے بھولے پھردے ہو اللہ دی قسمیں جنہوں اللہ نے موت ایویں دی دیتی ہے آج تو کنے سو سال پہلے امام ابو زرع رحمہ اللہ وفات پائے نے لیکن آج بھی الفاظ نے تے نال لفظ کی یہ رحمہ اللہ اللہ انہاں تے رحمت دا نزول فرما دے اے کامیاب ہے بندہ اساں مر جانا ہے نا ساڑھے پتران تو بعد پوتے پوتیاں تو بعد کسی نے ساڑھا نام نہیں جے لینا ہے اساں سمجھ دے کامیابی ہے انہاں واسطے سی مرلے بنا گئے کنالا بنا گئے باپ دی میت پئی ہے میں اپنی گلی دا واقعہ پہ سنا نا باپ دی میت سامنے پئی ہے پتر 2 نے آپس پہ لڑ دے نے او جڑیاں مین بازار سے دکانہ نے میں لینی ہے نے دو جاندہ میں لینی ہے نے داسو کامیاب ہے
اے کامیابی ہے جے تو تہاڈا معیار کامیابی دا اے پھر کرو کوشش تگو دو کردے رہو، لیکن اللہ آندا کامیاب ہوئے جڑا جہنم چو بچا لیا گیا، جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا، جنوں یہ پیاری موت نصیب ہو گئی ہے او کامیاب ہے۔ جے ہمیں سمجھ نہیں ہے ایک اور سنیے، ایویں دی موت ہونی چاہیے، انسان نو کوشش کرنی چاہیے، تگو دو کرنی چاہیے کہ اللہ موت مینوں ایسی نصیب کر دے۔ سیدنا خبیب صاحب کہہ دیو رضی اللہ، بولو سارے رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نے نا بدر دے مقام تے کافراں دے باپ نو ایک نو کسے بندے نو نا قتل کیتا، انہاں دے پتراں نے نا بدلہ لین واسطے آکھیا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح بھی قید کرنا ہے، پھڑنا ہے، قید کرنا ہے۔ تے جدوں یہ گل پروگرام طے پا گیا، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی اور نے، تینہ صحابہ نو نال لشکر غالباً 100 دا لشکر جڑا ہے نبی علیہ السلام نے تشکیل دیتا، فرمایا جاؤ فلاں علاقے چ جاؤ، اتھے ویکھ کے آؤ، کافر پروپیگنڈا پہ کر دے نے۔ یہ ہن صحابی گئے نے نا، انہاں نے گہراؤ کر لیا، گھیرا پا لیا انہاں نو، تے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافراں دی پناہ چ آ گئے۔ کافراں نے کہا جے تسی تیر نہ برساؤ نا تے اساں تانوں پھڑ لینے، تسی ساڈی ضمانت چ آ جاؤ، اسی تانوں کچھ نہیں آندے۔ جڑے نال دے دو سن انہاں آکھیا اساں تے بھائی کافر ہے تے کافر دے ضمانت چ اسی کوئی نہیں آنا، انہاں دا کوئی اعتبار نہیں، اساں کوئی نہیں آنا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے نے، تے جدوں آئے نا انہاں نے نا کمرے چ قید کرتا، انہاں کہا انہاں نو بھکھیاں مارنا ہے، انہاں ساڈے باپ نو قتل کیتا ہے، انہاں نو ترسا کے اسی نا موت دینی ہے، تے اس واسطے کمرے چ بند کر دیتا گیا۔ قربان جاواں جنوں آندے نا جنوں رب رکھے انہوں کون چکے یا انہوں کون چکھے، انہوں رب رکھیا ہے۔ ہن ویکھو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید، چند دنوں تو بعد نا عورت جس گھر چ قید سی انہیں گئی، انہیں کہا ویکھیے مر گیا ہونا بندہ، تے جدوں اندر داخل ہوئی نا تے ویکھیا ہے اللہ دی قسم دین دی مدد کرن والے دی رب ایویں مدد کردا ہے۔ اللہ نے تے قرآن چ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والیو جے چاہتے ہو کہ رب تانوں ثابت قدم رکھے تے پھر رب دی مدد یعنی رب دے دین دی خدمت کیجئے، رب دے دین دی مدد کیجئے، اللہ تہاڈی مدد کرے گا۔ اور جیدی رب مدد کرے ساری کائنات رل کے انہوں گرا سکدی نہیں، گرا سکدی۔ سیدنا خبیب نو گران دی سارے کوشش کیتی کہ نہیں کیتی؟ کیتی ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ جو دروازہ کھولیا نا، انگوراں دا گچھا جڑا سامنے تے توڑ توڑ پہ کھاندے نے۔ ہن بی بی جا کے اپنے خاوند نوں آندی اے نہیں ایویں مردا ہویا، اینوں پتہ نہیں کتھوں رزق پہ آندا ہے۔ اللہ آندا میرا بن کے تے ویکھ، نہ دنیا تے کنڈ لگن داں گا، نہ معاشر دے میدان چ کنڈ لگن دیاں گا۔ آسان ہے اللہ تے اسی تیرا بننا ہی کوئی نہیں۔ رب نال ایک واری تعلق بنا کے دے ویکھو، ویکھو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ اقبال نے صحیح آکھیا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ کوئی ایویں دا بھی رب نال لنک بناؤ، اتصال پتر نہ لبے تے آنے او بابا جی جڑے نا دم کر دینے تے سارا کچھ ہو جاندا ہے، ککھ بھی نہیں جے ہوندا۔ میں آنا تینوں منگن دا وال نہیں، تو منگ کے دے ویکھ، رب تے آپ آندا ہے۔ فرمایا کی یہ ترجمہ اس بات دا، اس آیت دا، اس حدیث دا ترجمہ کی ہے، اوے آجا منگ لے تو جو چاہنا ہے، میں تیرا رباں تو کیوں شرمانا ہے، بوئے غیرہ دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، او منو ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اتے چوکیدار بھی کوئی بایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اوے خالی ہاتھ آویں، اوے خالی ہاتھ آویں، جولی بار دیواں، مال زر تے اولاد دیواں،
کر میں تیری ہر مشکل حل دیواں پڑھو لا الہ الا اللہ اب ویکھنا رب نے یہ کنڈ لگن دیندا جدو بندہ اللہ دے دین دی مدد کردا ہے خدمت کردا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا تے بھی نہیں ذلیل ہون دیندا آخرت بھی نہیں جے ذلیل ہون دے گا سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ویکھیا انگوراں دے گچھے نے پہ لمک دے اے بی بی جا کے آندی ہے کہ اے ایویں نہیں جے مرن والا انہاں نے نکالیا سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ نکال کے آندے نے او دس تیری آخری خواہش ہے کہ کوئی دس دے آندے مینوں 2 رکعتاں پڑھ لیندے ہو 2 رکعتاں نماز ادا کیتی ہے تے سیدنا خبیب آندے نے میرا دل کردا سی میں رکعات نوں لمیاں کراں لیکن تواڈے ذہن 'چ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ موت دے ڈر دی وجہ تو نماز نوں لمیاں کر دیتا ہے اس واسطے میں جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھیاں نے تے نال کہن لگا ہے کافر جے تو الفاظ کہیں کہ میری جگہ تے محبوب ہوندے اللہ دی قسم سیدنا خبیب نے جڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی نہ لکھن والا سیدنا خبیب فرماندے او ظالماں بد نصیبہ بد بختہ تو آنا محبوب ہون میری جگہ تے اساں تے نبی دے پیر تے کنڈا بھی چبنا برداشت نہیں جے کر دے چل لے منو سولی تے چڑھا دے تے خبیب نال پتہ کی آندے نے لستو ابالی نا اقتل مومنا اے بخاری نے الفاظ درج کیتے نے تے شعر پہ پڑھ دے نے لستو ابالی سانو کوئی پرواہ نہیں اسی اللہ کولو پہ جانے امام دی حالت اندر اللہ ساڈے تے راضی اسی رب تے راضی ہاں ایویں دی موت ہونی چاہیے تاں قرآن کہندا یا ایتھا النفس المطمئنہ او یارو زندگی میں دی بسر کرو رب دیاں بغاوتاں چھڑ دیو رب دیے نال عداوتاں چھڑ دیو رب نال دشمنیاں پاڑیاں چھڑ دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں نال پیار کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کیجئے جویں محبت کرن دا حق ہے رب نال تعلق بنائیے رب نال اپنی وابستگی کریے آئیے اللہ دے گھراں نال جڑ جائیے اللہ دے گھراں آ جائیے متوجہ ہو جائیے اے دنیا دا مال ہے دنیا تے رہ جانا ہے موت آوے تے ایویں دی آئے ذرا غور کرنا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے نبی علیہ السلام دی زندگی دی صحبت بھی اختیار کی ہے نبی پاک دے جان تو بعد ابو بکر و عمر دی بھی صحبت اختیار کی ہے دور آیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 40 دن محاصرہ کر دیتا گیا پانی بند کر دیتا گیا پانی پیاس دی جگہ دے بھوک دی جگہ دے قرآن پہ پڑھیا جاندا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھی جا رہے نے قرآن دی آیتاں تلاوت کیتی جاندے نے ایک بدبخت ملعون جڑا ہے داخل ہویا ہے گھر دے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وار کیتا ہے تے قرآن دے الفاظ جاری نے زبان تے میں تے کیا کرنا کسے دی شہادت دی گواہی مقتل گاہ دوے گا جہاد دا میدان دوے گا کسے دی گواہی جناب کوئی مسجد دوے گی کوئی جناب کوئی جگہ دوے گی کوئی جگہ دوے گی میں قربان جاؤں عثمان موت میں ہونی چاہیے میں دی ہونی چاہیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تے الفاظ کی سن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سیدنا عثمان دی شہادت دی گواہی کل رب دا کلام صحیفہ دوے گا خون دے قطرات قرآن مجید تے گرے نہیں یار جے چاہنا ہے میں دی موت آئے پھر قرآن دے نال محبت کر لے قرآن نال اپنی وابستگی بنا لا سال ہاں سال گزر گئے اسی قرآن کھول کے نہیں جے ویکھیا اسی رب نال تعلق بنا کے نہیں جے ویکھیا اللہ دی قسم ہے او چس شہد ڈرم دے اندر نہیں او مزہ کسے ہور دنیا داری اندر نہیں جو لذت اور مزہ اللہ پاک نے سجدے اندر رکھ دیتا ہے جو لذت اور مزہ اللہ پاک نے اپنے سامنے کھڑے ہون دے اندر رکھ دیتا ہے گل ہے کہ تو حاصل تے کر اللہ دی قسم ڈائجسٹاں دے اندر او لذت نہیں او مٹھاس نہیں اے تحریراں دے اندر او مٹھاس نہیں او لذت نہیں او جناب کالمہ دے اندر او لذت اور مٹھاس نہیں انگریزی اندر او لذت اور مٹھاس نہیں جڑی مٹھاس رب نے اپنے کلام دے اندر رکھ دیتی ہے اس واسطے رب دے
کلام نال یاری لا لے سچی یاری رب دے نال لا لے اللہ دی قسمیں تینوں رب موت کیسی دے گا موت آئے گی تے ایسی آئے گی سعودی عرب دا عالم دین ہے یا عرب علاقے دا عالم دین ہے اس طرح خطبہ پہ دیندا اتنا الفاظ زبان تے جالی نے ایو حدیث جاری ہے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یہ الفاظ زبان تے جاری نے ادھروں موت دا پیغام آ گیا اے دیکھو موت کامل رشک موت جنہیں ویکھیے موت انہیں خواہش کی دی اللہ منو موت ایویں دی نصیب کر دے تسی مرو تے ایویں نہ مرو اتوں جاؤ تے ایویں نہ جاؤ توڑے اتے کھلون والے لوگ آکھن یار واقعی انہیں حق ادا کر دیتا ہے زندگی دا انہیں سانساں دا مل پا دیتا ہے ایسی زندگی یارو بسر کرو نہ کرو رب دی بغاوت نہ کرو رب دی نافرمانی تاں قرآن کہندا ہے کہ آجو لوگو موت ایویں دی لاوے توانو کہ تسی مطمئن ہوو اللہ تواڈے تے راضی ہوئے تسی رب تے راضی ہوو ایک اور عرب اخبار دا واقعہ میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا وا اللہ دی قسمیں جدوں موتاں بدن ایڈیاں پیاریاں آندیاں نے پھر اللہ پاک انہاں دا تذکرہ ایک علاقے اندر نہیں ایک شہر اندر نہیں ایک پنڈ اندر نہیں دوہاں پنڈاں اندر نہیں ایک قصبے اندر نہیں ایک صوبے اندر نہیں ایک ضلع اندر نہیں ایک شہر دے اندر نہیں ایک ملک اندر نہیں دوہاں تیناں ملکاں دے اندر نہیں اللہ ساری کائنات دے سامنے رکھ دیندا ہے او میرا بندہ سی ویکھو اینو موت کیسی آئی ہے اے عورت شادی دا ویلا ہے رخصتی دا ٹائم ہے اس طرح کر کے میرج ہال دے اندر داخل بکنگ ہوئی ہے بڑے پیسے لا کے بکنگ کیتی ہے انہیں میک اپ کیتا ہے بہترین میک اپ کیتا ہے کئی ریال دیتے نے میک اپ دا تیار کرنے واسطے نو تیار کرنے واسطے بڑے ریال دے دیتے گئے اے عورت جڑی ہے بچی نو تیار کر دیتا گیا مغرب تو عشاء دے درمیان دے اندر رخصتی ہے ادھروں برات لیٹ ہو گئی لیٹ ہون دی وجہ تو اے بچی کہنے لگی اماں میں نماز پڑھنا چاہنی عشاء دی نماز پڑھن دی مینوں اجازت دے دے اے آندی ہے پتر تیرے اوتے انہیں پیسے لائے نے میک اپ تے پیسہ انہاں لگائے جنہیں تینوں پہلی واری ویکھنا جے نہ تو نکائی جانا ہے او قریبی آن والے جدو تینوں ویکھ لین تے پھر میک اپ اتار کے وضو کر کے اپنا تے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں انہیں پتہ کی پیغام دیتا انہیں کیا شادی ہوندی ہے تے ہووے نہیں پہ ہوندی کوئی مسئلہ نہیں ادھروں اذان دا ٹائم ہو گیا عشاء دی اذان آ گئی ہے ہن بھرا پیا ترلے کردا ہے ماں پہ ترلے کر دی ہے باپ پیا ترلے کردا دنیا دے سارے رشتے ترلے پہ کر دے نے اللہ دی قسم سارے دنیا دے رشتے دنیا تے رہ جانے نے نہ پتر نے نال جانا ہے قبر دے نہ تیری مکئی نے نال جانا ہے نہ تیری جناب موجی نے نال جانا ہے نہ تیری گندم نے نال جانا ہے جانے تیرے عملیاں ویخ کفیت کی ہے پتر پیا ترلے پرا پیا ترلے کردہ ہے باپ پیا ترلے کردہ ہے سارے ترلے پہ کر دینے کہ بیٹا ہائے نہ میک اپ اتاری آن والے نے تینوں ویکھن گے تے پھر اتار لئی انہیں آکھیا نا میں نو رب دا پیغام آیا میں نماز پہ ادا کرنی ہے نہیں گل کی دیئے تے اس طرح کر کے میک اپ اتار کے وضو کیتا جدوں وضو کیتا نا اتار کے وضو کرن تو بعد مصلی بچھایا میرج حالاں دے اندر اگے گانے چل دے نے میرج حالاں دے اندر سارا جناب نچن ٹپن دا کام ہوندا ہے انہیں مثال قائم کیتی ہے مصلی بچھا لیا ہے ساڈی پتہ کی صورتحال اداں دے موقع تے یہ کہڑا روز روز ہونی ہے ہن نماز پڑھ لیں گے جی 2-4 کٹھیاں کر کے پڑھ لیں گے کوئی ضروری ہے نماز بھی پڑھ لیں گے روزانہ ہونی ہے یہ کہڑا روز ہونی ہے ہائے ہائے وفاداری جدو رب نال محبت دا اظہار اور پکی رب نال یاری سی رب نے بھی بی بی دی کانڈ نہیں لگن دیتی ادھروں جناب میک اپ اتاریا وضو کیتا نماز دا آغاز کیتا ہے شروع کیتا ہے پہلے رکعت دے پہلے سجدے دے اندر کہیے تے اتوں موت دا پیغام آ گیا قرآن سچ آندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ او یارو ویکھ لو رب نال وفا دا حق ادا کیتے تے رب نے اگوں کی مول پایا ہے سارے دے سامنے اللہ پاک نے موت ایسی نصیب کر دیتی ہے کہ موت
ایڈی پیاری آئی ہے آشش کر اٹھیا میڈیا بھی آشش کر اٹھیا ہے اج میں پیا ممبر تے کھڑا تانوں پیا مثال دینا وا میں مسند تے کھڑا پیا مثال دینا اس بات دی ایویں دی موت آئے لوگ آکھن یار مرنا ایویں دا ہونا چاہیے ایویں دی موت نہیں آنی چاہیے جیڑا بھی سنے تے آ کے یار گانے سندا مر گیا ہے یار اوتھے زمین دے اندر فلاں پیا گڈدا سی تے اوتھے ہی موت دا پیغام آ گیا ہے موٹر سائیکل دے سی فلاں جگہ تے موت دا پیغام آ گیا ہاں تسی اے کہہ سکدے ہو اے جی تقدیر جتھے آنی اوتھے ہی آنی ہے اللہ دعا نہ تقدیراں چینج کردا ہے دعاواں کر رب دے سامنے اللہ موت آئے تے ایمان والی اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہ موت بھی آئے ایویں دی آئے کہ امام دی حالت اندر ہوئیے اللہ موت دے تے سانو شہادت دی نصیب کر دے جویں سیدنا عمر بن خطاب دعا پیا کر دے کیتا کر دے سن اللہ موت دے تے مدینے اندر دے تے شہادت دی موت نصیب کر دے اللہ تو اس بات تے قادر ہے جمعے دیاں مقبولیت دیاں کڑیاں نے میں دعا کر دینا چاہنا وا اللہ موت دے ایمان والی دے اللہ موت دے شہادت والی دے اللہ موت دے دین دا کم کر دیاں دے اللہ موت دے مدینہ تو رسول دے اندر موت دے اللہ موت دے مسجد نبی اندر موت دے اللہ موت دے شہادت دی موت نصیب کر دے اللہ تو اس بات تے قادر ہے آئیے حضرات اس انداز نال اپنی زندگی بسر کر کے جاؤ پیغام آئے اس انداز نال کہ میں تیرے تے راضی تو میرے تے راضی نہ کرو رب دیاں بغاوتاں نہ کرو نافرمانیاں رب دیاں اب ویکھو نا سیدنا علی المرتضی شیر خدا سب کہہ دیو سارے بولو سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا علی نو نہیں ماندا او بھی کوئی مسلمان نہیں یاد رکھ لیجئے لیکن محبت دا معیار بدلیے انداز بدلیے جویں قرآن نے آکھیا علی نال پیار کرنا اسی اویں پیار کر دے جویں رسول اللہ نے آکھیا اویں پیار کرنا ہے اویں کر دے ہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال موت ایویں دی ہونی چاہیے سحری کھادی ہے سحری کھان تو بعد ایویں مسجد دی طرف آ رہے نے فجر دی نماز دی ویلے نماز وال آ رہے نے مسجد وال آ رہے نے دعا کرو اللہ سانو بھی صبح ٹائم مسجد جاؤن دی توفیق عطا فرمائے سانو بھی فجر پڑھن دی توفیق عطا فرمائے حدیث ایک بیان کر دیا میں نے پتا ہے اس گل ہے کہنا نا دکھ دی رگ نو پھڑیے تو پریشانی تو بنتی ہے دکھ دی اے بڑی دکھ دی ہے رگ اینی کہ دکھ دی ہے اللہ دی قسمیں چہرے تے منوست چھا گئی ہے دکھن دی وجہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خبیث النفس وہ بندہ جڑا فجر دی نماز نہیں پڑھتا جماعت نال جاؤ حدیث دے لفاظ نے خبیث النفس وہ بندہ او جنوں نبی پاک خبیث النفس کہن اسی کیویں انہوں کہہ سکتے ہیں کوئی بندہ بڑا کتنا بابرکت ہے تو بڑا جناب نیکوکار ہے ویکھو سیدنا نعرے بڑی مار دیے وام علی مولا علی مولا علی نال بڑی محبت ہے سانو تے علی رضی اللہ تعالیٰ انداز ویکھو جدوں انہاں دی محبت دا اظہار ہوندا ہے اس ٹائم چولہا لے کے تے پے ہاں ستے نہیں اٹھیا جاندا ساڈے کولوں بس پھوکلے دعوے ہی نے تے نعرے ہی نے بس یہی چیز ہے ساڈے کول رہ ہی ہے گیا مسلماناں کول ہر وہ چیز ساڈے اندر پائی جاندی ہے جتوں نبی پاک نے منع کیتا ہے الا من رحم ربی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایویں کر کے روزہ رکھ کے آ رہے ہیں مسجد عبد الرحمن ابن ملجم نام دا بندہ اللہ تعالیٰ غارت کرے اللہ تعالیٰ دی قبر نو آگ نال مزید بھر دے انہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وار کیتا ہے تے آپ شہادت نوش کر گئے نے کیڈی پیاری موت ہے کہ جال اللہ دے راہ والے دے رہے آ مسجد وال آ رہے نے پھر آ رہے نے تو دوسری گل فجر دی نماز واسطے آ رہے نے اللہ پاک نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو شہادت دی موت نصیب کر دیتی ہے ایویں دی موت انسان نو آنی چاہیے اور اللہ دی قسمیں بندہ رب دے سامنے قیامت والے ایک سوال ہے قیامت والے دن 5 سوال اس تو پہلے رب نے پیار نہیں جے پٹن دینا میں اپنے اندر جھانک کے ویکھاں انہاں سوالاں دی تیاری میں کی کیتی ہے تساں کی کیتی ہے تیاری اس دے اوتے غور کرو
اس واسطے تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے سن حاسبو قبل ان تحاسبو، اور لوگوں اپنا محاسبہ کر لو اس تو پہلے کہ رب تہاڈا محاسبہ کرے۔ تو جو رب نے محاسبہ کرنا ہے نا، تے نما جی عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے ایک ہی گل کہنی ہے، کام کیتا تے کیوں دا جواب ساڈے کول کوئی نہیں۔ تسکے لانے چھاڑ دیو، آؤ جی ایدی ٹون ایویں دی اودی ٹون ایویں دی ہے، اے ٹونا شونا تے تسکے چھاڑ دیو، عمل دے اندر آؤ، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اے گل بن دی ہے ہن ساڈا پتہ علمیہ کی ہے، ساڈیاں اشارے کنارے ہر شے انگلاں دوجے والی اٹھدیاں نے، او ایویں دا فلاں ایویں دا فلاں ایویں دا۔ اپنے اندر من دے اندر پاؤ نا ذرا، اپنے من دے اندر جھانک کے ویکھیے اسی کنے کالے کرتوت کیتے نے، رب نے او دے کھول دیتے نے تے او دے اللہ ساڈیاں پنجوں انگلاں ٹر پئیاں نے، پرے نوں ٹر پئیاں نے، تے جے رب اج میرے کھول دے تسی میرے پیچھے نماز پڑھن جوگے نہ رہو۔ اس واسطے چیزاں نوں سامنے رکھیے، بے بس اللہ دے سامنے کل قیامت والے دن پیش ہونا ہے، 5 سوالاں دا جواب دینا ہے، اس تو علاوہ انسان نوں ہلن رب نے دینا نہیں۔ اور 10 بندیاں زندگی دیتی کتھے بسر کر کے آیا، ہن سوچو ہاں اج ساری دیہڑی دے تسی رکھو 12 گھنٹے سامنے رکھو تے رب دا سوال سامنے رکھو، ہاں بھئی کی کر کے ساری دیہڑی، اللہ صبح دے ٹائم میں مجھاں نوں پٹھے پائے، اللہ میں پھر کتاباں وچ پایا، پھر اللہ جی میں تارا کڑیاں، پھر میں پٹھے لین گیا، پھر میں آ کرن گیا، او کرن گیا، آ کرن گیا، 12 دے 12 گھنٹے اللہ میں بسر کر چھڈنے دتے، تو نے ساتھ تو دتے نے، رزق تو دیتا ہے، لیکن 1 منٹ بھی تیرے سامنے میں چکنا پسند کیتا نہیں کیتا۔ میں تسی سوچو نا اس گل نوں، اے ہن کئی وچ پے آندے نے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اچھا جی اللہ معاف کرنا، انہاں دے دماغ چٹ وجی ہے جڑے آ کے نماز پڑھتے ہیں، انہاں نوں نہیں پتہ اللہ معاف، انہاں نوں بہتا پتہ ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، انہاں نوں بہتا پتہ اس گل دا، کیوں ہفتے 2-3 واری میں درس اسا ٹائم دے چھڈنا وا تے 2-3 ہفتے ایک جمعہ آ جانا ہے تے جے کوئی دل کیتا ہے کہ درس بھی کروا لینا ہے، سارا کچھ کرا لینا ہے، پتہ انہاں نوں زیادہ ہے، لیکن انہاں نوں یہ پتہ ہے کہ رحمت ایویں نہیں ہونی جویں اسی کردے ہاں، ایویں رحمت نہیں ہونی، رحمت ادوں ہونی ہے رحمت والے کم کرنے نے۔ منجے دے پہ آندا یا اللہ تو رحم کر دے، اللہ تو خیرہ کرنے والا ہے، خیر کر دے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ایک طبقہ آئے، دوسرا طبقہ بڑا کیڑا ہے، آندا جی جانا تے ہے ہی ہے، کڈے فخر نال آندا جانا تے ہے ہی ہے، جانا تے ہے ہی ہے جہنم دے اندر، چلو تھوڑے بڑے ساڑ سوڑ لاں گے نا تے پھر ٹر جاؤں گے جنت دے اندر۔ میں آنا اج جا کے نا اپنا محاسبہ کرنا جے، انگل ہے نا انگل اپنی سجی یا کھبی اینو جھٹ سکنٹ تسی اپنے چولہے دے اوتے رکھ کے ویکھنا ہے تے پھر سوچنا ہے کہ جانا تے ہے ہی ہے، پھر سوچنا ہے جانا تے ہے، وہ تو قابل ہے اس تے کہ رب دا عذاب تیرے تے آئے تو برداشت کر سکے، نہیں ہو سکتا، کیویں برداشت کر سکتا ہے بندہ، اور رب دا جھٹکا تے ایک بھی بندہ برداشت نہیں جے کر سکتا، تے آندا ہے جانا تے ہے ہی ہے، وہ متکبر انسان ہے، تو تکبر کر رہا ہے، رب دی بغاوت کر رہا ہے، تے دوجا بڑا طبقہ کی آندا ہے جیڑی ہوگی ویکھی جاؤ گی، کیویں ویکھی جاؤ گی، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جہنمی جنوں سارے نال ہلکا عذاب ہونا ہے، انہوں اگ دیاں جتیاں پہنائے جانیاں، اگ دیاں جتیاں پہنان دی وجہ تو دا دماغ ایویں کھولنا جویں ہنڈیا چولہے تے کھول دی ہے، ہن دسو جیڑی ہوگی ویکھی جاؤ گی، کیوں جی پھر جیڑی ہوگی یار خود ہی یعنی اپنے آپ تے اپنی اداواں تے اسی غور کریے، کی کردے ہیں تے کدھر پہ جانے ہیں، آؤ جے چاہتے ہو موت ایڈی پیاری پھر آ جاؤ اپنا محاسبہ کر لو، قیامت والے دن اللہ دی قسم چس دی گل تے آئے، مدد دی گل آئے، یا اللہ ایسی موت دے، یا اللہ ایسے سوالاں دے جواب، ایویں سوالاں دے جواب دئیے سی، یا اللہ زندگی تو دیتی سی، ٹھیک ہے میں رزق حلال کمایا ہے، لیکن میری کدی بھی نماز فجر نماز زور جڑی ہے نا وہ نہیں سی رہی، چلو کتے اگے پیچھے لیٹ ہو گئے وکری گل ہے، لیکن اللہ میں کدی وچ ڈنڈی نہیں سی ماری، میں زندگی بھر اللہ نماز جدوں دی تو مینوں ہوش دتی ہے نا میں نمازاں پڑھدا آیا ہاں، میں پڑھدا رہا ہاں نمازاں، تے یا اللہ پھر اگلا سوال پتہ کی ہے، اوے تینوں جوانی دتی سی کتھے بسر کیتی ہے، جواب ہوئے اللہ تیرے دین دی نصرت واسطے، تیرے دین دی مدد واسطے، تیرے دین دی خدمت واسطے، اوے اللہ دی قسمیں اس دی سعادت دے کیا کہنے،
ایک وہ بنتا ہے بڑا چوڑا ہوتا ہے، آندا میں صدر لگ گیا، تو کس چیز کا صدر؟ سینمے کا صدر بن گیا میں۔ اچھا اللہ مزید برکت دے پھر تینوں۔ آندا جی میں سینمے کا صدر، تو چوڑا وہ پیر زمین تے نہیں لگتے۔ دوجا آندا ہے میں جناب گلی دا چیئرمین کے کونسلر بن گیا، اچھا وہ بھی پیر زمین تے نہیں لگتے۔ آندا میں اللہ دی قسمیں سارے مروڑ کے وہ دی جُتی دی خاک تو واردا، جنہوں رب نے مسجد دا انتظام و انسرام دا اختیار دے چھڑیا ہے، رب نے انہوں ناظم نائب ناظم بنا دیتا ہے مسجد دا۔ اللہ پاک ہمیں نہیں ہر بندے نو نہیں چندا، میں اپنے اندر چانک کے ویکھا رب نے مینوں کیوں نہیں چنیا اس کام واسطے۔ زندگی اللہ دی ننگ دی تو دی بھی پئی نا، اے کام کرنا اوکھا ہے، ایڈا اوکھا ہے۔ ایتھوں ہن باہر چوں کئیاں تبصرے کرنے نے، کئیاں تبصرے کرنے، مولوی تے خیری کر گیا ہے، مولوی تے اداں کر گیا ہے، اداں کر گیا ہے، ایڈا کام اوکھا ہے۔ یہ آندے ساڑی خواہش دے مطابق بیان ہوئے، ساڑی خواہش دے مطابق کام ہوئے۔ قرآن تہاڈی خواہش دا نام نہیں، میری خواہش دا نام نہیں، قرآن رب دے کلام دا نام ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی بات دا نام ہے۔ تو گل کرن دا مقصد کہ ایک کام ایڈا اوکھا ہے، ایڈا اوکھا اپنے گھر پا لیا کام، ایڈا کام حالانکہ تو لبنا بھی کچھ نہیں، لبنا بھی کچھ نہیں، کوڑوں لانے پینے نے، ایڈا اوکھا کم پلے۔ اللہ آندھا تو حقداری تو ہے، جویں ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے حقدار بیت اللہ دا بنایا سی، اسماعیل علیہ السلام نو بیت اللہ دا حقدار بنایا سی، کوئی دوجا چوتھا بیت اللہ دا متولی نہیں بنیا۔ رب نے دسیا ساڑھے نزدیک بندا اوہی جنوں اسی چاہیے بنائیے، اس واسطے خدمت گزار بن جاؤ۔ یہ چاندے ہو موت ایسی آئے، ٹائم تو واوا سارا ہو گیا ہے، میں تو نے ایک حدیث سنانی سی، چلو برحال اختصار دی طرف گل لے کے آنے۔ یہ چاندے ہو اللہ دی قسم موت اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہوں سونی دوے، پیاری موت دوے، پھر میرے ویر نبی علیہ السلام دی جامعہ ترمذی اندر حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے نے جنہوں اللہ ومن عاش بخیر ومن مات بخیر، اللہ انہوں نے زندگی بھی خیر و برکات والی دوے گا، موت کلمے والی نصیب کر دوے گا۔ کہو جی چاندے ہو؟ چاندے ہیں نا انشاءاللہ؟ پھر دساں تو انہوں کیڑے بندے نے 3 دس دیئے، پھر انشاءاللہ عمل کرو گے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَ، اس بندے نو خیر دی موت، کلمے دی موت آئے گی جیڑا بندہ چل کے مسجد دی طرف آ کے جماعت نہ نماز پڑھ دا ہے، بڑا اوکھا کام ہے۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ، دوسرا فی المکروہات، سردی دے دیاڑے نے نا صبح ٹائم نہیں اٹھن دل کردا، تے کئی ماواں پتہ کڈے لاڑ کر دیے نے پتراں نال، میرا پتر تو نہ جا بڑی سردی ہے، سکول نہ بھیج ہاں اینوں، انے ادھر نہ جا۔ میں ایتھے موقع لب گیا، سارے والدین موجود نے جدے بچے پڑھ دینے میرے کو، میں افسوس اس بات دے ہوتے، صد افسوس اس بات دے، اللہ دی قسمیں تسی انگلشاں لئی پھر دے ہو، مقابلے چ رب دے قرآن دے مقابلے چ نبی دے فرمان دے مقابلے چ، اے منڈا میرا نہیں آ سکتا، کیوں نہیں آ سکتا؟ اے ٹیوشن دا ٹائم ہوتا ہے، کسے فرشتے نے یہ نہیں کہنا دس ہوئے کیڑی کلاس دی کنی ٹیوشن پڑھی سی تو، کسے فرشتے نے سوال نہیں یہ کرنا ہے گا۔ اس واسطے آئیے اپنے آپ دا محاسبہ کیجئے، آئیے۔ اور دوسرے نمبر تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ چاہنے ہویا وضو کردہ، صبح دے ٹائم ٹھنڈ ہوندی ہے، ٹھنڈے پانی نال وضو کردہ، نہ چاہنے ہویا ایسے بندے نے دنیا بھی خیر والی اور آخرت موت بھی، جدو موت آئے گی وہ بھی خیر والی آئے گی۔ اور اگلی گل ہے تیسری وَانتظار الصلاۃ الی الصلاۃ، ایک پڑھ لئیے ہن دوسری نماز انتظار چ بیٹھا ہے، آج مغرب پڑھیے تو عشاء پڑھ کے جاواں گے، یہ آندا اللہ جی ایداں دا کام تسی کر سکدے، تسی تے ویلے ہو، اوتھے بہ کے سیٹاں پیتی جاندے نے، اے نہیں سوچدے کہ ایتھے بھی ویلے ہاں اسی۔ یہی سوچ لو یار کدی اللہ دے گھر دے سامنے جے یہی پیغام موت دا آ جائے ایتھے بیٹھے ہاں، اس نالوں وڈی خوشی والی گل ہو سکدی، ہو سعادت والی گل ہو سکدی؟ میں کہنا سلام بعد چ پھردا اسی ایویں گھروں مسجد چوں نکلے جویں جیلوں چھٹے ہاں، بھجے پہ جانے ہیں، اور نہیں یہ انداز نہیں ہونا چاہتا میرا ویرا، یہ چاہنا ہے موت خیر والی چاہنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندیاں نو خیر والی، جماعت نہ نماز پڑھ لیا با وضو، نہ چاہنے ہویا بھی وضو کیتا کر، تیسرے نمبر تے ایک نماز پڑھ لی، کدی کدی کر لیا، ہفتے 2 دن مختص کر لیا، وہ بھی تو ڈیوٹی نبھانا ہے نا، کہ بیٹا آندا ہے تے جاندا ہے میں چھڈ کے بھی آنا تے لے کے بھی آنا ہے، اے ڈیوٹی نبھاندے ہو کہ نہیں نبھاندے؟ تسی نبھاندے ہو نا؟
تے رب دی ڈیوٹی بھی نبھا لو کدی اے ذہن چ رکھ کے انشاءاللہ موت خیر والی آئے مغرب پڑھ کے تے بہ رہے چل یار عشاء پڑھ کے جاواں گے مغرب تو پہلے کھانا کھا لیں یا عشاء تو بعد کھانا گھنٹے ڈیڑھ دے وچ فرق ہے سارا فرمایا جیڑا بندہ اے 3 کام کرے گا میں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گارنٹی دینا اللہ انہوں دنیا بھی خیر والی عطا کرے گا موت بھی خیر والی عطا کر دے گا اسی یہ سارا کچھ چھڑ کے آنے آج کی مونجی تھوڑی ہوئی ہے آج کی نا گندم پتہ نہیں کی گل بنی ہے تھوڑی ہوئی ہے انہی پائی ہے کھاد انہا سارا کچھ کیتا ہے انہی پائی دوڑ کیتی ہے انہا مہنگا ڈیزل لے کے پایا سارا کچھ کیتا ہے مونجی بڑی تھوڑی ہوئی ہے تھوڑی ہوئی ہے وجہ ویک سوچ نہ چاہاں کے ویک کیوں ہوئی ہے تھوڑی ادھروں جمعہ دا ٹائم ہے ادھروں ٹیوبل چلایا ٹیوبل چھڑنا پسند نہیں نماز جمعہ چھڑ دینا پسند ہے ہیں تو پھر آندا یا اللہ موت مسجد والی دے دے جتھے پہ کھپنا ہے اتھے موت لبنی ہے جے تو اللہ دے گھر آواں گے تو موت لبے گی حضرات میریاں باتاں تھوڑی جیاں کڑویاں نے میں معذرت خواہاں باتاں تے لیکن اللہ دی قسمیں انتہائی دل دکھدا ہے جدوں مسجد دی صورتحال ویکھی دی ہے کیفیت ویکھی دی ہے اسی اپنے علاقے اندر اس علاقے دے اندر ویکھی دا ہے تے صورتحال ویکھ کے بڑا ہی دل دکھدا ہے اسی کدھر نوں ٹر گئے ہاں کدھر نوں ٹر پے ہاں اوروں کو تو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے آپ مسلمانوں خود ہوش تے اندر آؤ لوکاں نوں اسی جگانے پھردے ہیں اپنے آپ دے اندر اسی جھانک کے ویکھیے اپنے اندر ویکھیے کہ ساڈے اندر کیڑی کمی ہے جدی وجہ تو موت بھڑی ہو سکتی ہے دعا کر دینے اللہ سانو موت نصیب فرما دوبارہ اللہ سانو موت نصیب فرما ایمان والی نصیب فرما شہادت والی نصیب فرما مدینہ الرسول دے اندر مسجد نبوی دے اندر اللہ موت نصیب کر دے آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین